ملک کی سیاست میں بڑی گرما گرمی ہو چکی ہے، جہاں سارے سیاسی ریلو کٹے کپتان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف نیب اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا، آصف زرداری کے خلاف ایک اور مقدمے میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کا زمین پہ کھانا دینے پہ کمر درد کا واویلا مچانا شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف اور مریم کے حوالے سے چیف آف آرمی صاحب سے دوبارہ ملاقات کرنے والے محمد زبیر میاں نواز شریف اور مریم کے اب اسپوکس پرسن مقرر ہو گئے، جبکہ دوسری طرف عثمان بزدار سے ملنے والے 5 نون لیگی اراکین اسمبلی کو نکالنے کا فیصلہ بڑا انقلاب نہیں ہے کیا؟ مریم کی پہلے کھو کر پہلے سے ملاقاتوں کا چرچا پھر تردیدیں، یہ نوزائیدہ انقلابیوں کی سیاست کی صورت ہے۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتحاد کے غبارے کی ہوا نکال دی ہے، اور لگتا ہے آگے چل کے اور کئی انقلابی غبارے بھی پھٹنے والے ہیں۔ خواجہ آصف نے تو کہا ہے کہ آج بھی انہیں آصف زرداری کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور کہا میں اب بھی ان پہ یقین نہیں کرتا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ میری اس بات کے پس پردہ تناظر سے کچھ لوگ واقف ہیں، میرے لیے آج بھی ان پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ یعنی تحریک کی ابھی شروع نہیں ہوئی، اختلافات، شکوک و شبہات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس غیر فطری اتحاد کی حقیقت کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والے مولانا فضل الرحمان کا خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور امکانات کم ہیں، لیکن اپوزیشن کے نام نہاد ڈیموکریٹک موومنٹ کے وہ صدر بن گئے۔ مگر لگتا ہے کہ مولانا کی باری بھی آنے والی، کیونکہ مولانا کی آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کے حوالے سے نیب حرکت میں آ گئی ہے۔ اور رہی بات ڈیموکریٹک موومنٹ کی، جیسے یہ غیر فطری اتحاد، یہ تحریک ہے تو یہ ماضی میں بھی چلتی رہی، اور اب سب سے زیادہ نقصان تو عوام کا ہی ہوا۔ ملک میں سیاسی ریلو کٹوں کا اتحاد کوئی نیا نہیں، اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو 1 درجن سے بھی زیادہ اتحاد بنتے اور ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ کبھی الیکشن سے پہلے اتحاد بنتے ہیں، کبھی کسی کی حکومت گرانے کے لیے، یہی نہیں حکومتیں بچانے کے لیے بھی کئی اتحاد سامنے آتے ہیں۔ یعنی اتحادی سیاست یا ریلو کٹا سیاست پاکستانی سیاست کا ایک لازمی جز رہی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے تاریخ نے خود کو دہرانے سے بڑا ٹھیکہ ہمارے ملک کے سیاست میں لے رکھا ہے، جہاں بار بار پرانا کھیل کھیلا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اپنے نظریات ایک دوسرے سے رتی برابر نہیں ملتے، لیکن اقتدار ایک ایسا نظریہ ہے جس کے تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک سیاسی اتحاد 1952 اس وقت کی مسلم لیگ کے خلاف بھی بنا تھا، جس مسلم لیگ میں نہ نون تھی، نہ میم، نہ شین، نہ کاف، کیونکہ یہ سب کچھ جنرل ضیاء الحق کے لگائی پنیری کے پودے ہیں، لیکن یہ اتحاد ناکام رہا۔ ایسا یونائٹڈ فرنٹ نامی اتحاد جو 4 پارٹیوں پہ مشتمل تھا 1953 میں بنا، کامیاب رہا۔ اس وقت کی مسلم لیگ کو الیکشن میں شکست ہوئی۔ متحدہ اپوزیشن کے نام سے ایک سیاسی اتحاد ایوب خان کے دور میں بھی بنا، فاطمہ جناح کو سیاست میں لایا گیا، لیکن اس سیاسی اتحاد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نواب صدر رسول اللہ خان نے 1967 میں 5 پارٹیوں کو حکومت کے خلاف اکٹھا کیا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے سیاسی اتحاد بنایا، فائدہ نہیں ہوا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے خلاف بھی PNA کے نام سے سیاسی اتحاد بنا۔ اسے پیپلز پارٹی کے خلاف 9 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا نعرہ لگایا گیا، لیکن انتخابات میں PNA کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پہ دانڈی کے الزام لگا دیے، نتائج ماننے سے انکار کر دیا، ملک کی احتجاجی ریلیاں ہوئی، سول نافرمانی شروع ہو گئی، نتیجہ مارشل لاء، اور سیاسی اتحاد دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جنرل ضیاء الحق جس نے آگے چل کے شریفوں کی سیاست کی آپ پیاری کی، وہ اقتدار میں آ گئے۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نے صدر ضیاء الحق کے خلاف MRD کا آغاز کیا، اور اس سیاسی اتحاد میں 1 درجن کے قریب جماعتیں ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک بھی صرف سندھ کی تحریک بن کے رہ گئی۔ 1988 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد وجود میں آیا، اس کی قیادت مصطفیٰ جتوئی کے حصے میں آئی، لیکن یہ وہی اتحاد تھا جس کے ذریعے نواب شریف کو ابھرنے کا موقع ملا۔ اتحاد قومی سطح پر تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن پنجاب میں بہت کامیاب رہا۔ 90 کے الیکشن میں نواز شریف IGI اتحاد کو لے کر چل رہے تھے اور بینظیر بھٹو نے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت کی۔ یہی وہ الیکشن تھا جس میں سیاستدان بشمول موجودہ پکوڑے انقلابی نواز شریف میں پیسے تقسیم ہونے کے واقعات سے حوالے سے اظہر خان کیس ہی بعد میں سامنے آیا۔ نواز شریف کی حکومت کے خلاف نصر اللہ خان نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 1997 کے نام سے اتحاد بنایا، لیکن پھر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا اور GDA کا سیاسی اتحاد بھی فارغ ہو گیا۔ اس سال 2002 کے الیکشن میں 6 مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل کے نام سے اتحاد بنایا اور KPK میں صوبائی حکومت اور بلوچستان میں کاف لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی۔ اس بار چھوٹے موٹے اتحاد ہوتے رہے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر کسی حکومت کو گرانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر پارٹیاں مولانا فضل الرحمان کو سیاسی اتحاد کا صدر بنا کے نیا تماشا شروع کر رہی ہیں،
اور اس دفعہ ہدایات لندن میں ایون فیلڈ سے آ رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد اپنے سیاسی مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، ایک بار پھر جمہوریت کو لپیٹنے کا سبب بنتا ہے. مگر ایسا ہوا تو ایک بات تو طے ہے کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو 10 مرتبہ رک کر بھی پاکستانی قوم پر افسوس ضرور کرے گا کہ جو بار بار شریفوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی. پہلے انہیں کئی بار منتخب کر کے دھوکہ کھایا، پھر ان کی جھوٹی انقلابی نعروں سے دھوکہ کھایا.